ہر دوسرا بندہ اٹھ کے اپنے آپ کو صوفی ڈکلیئر کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اصل معنوں میں تصوف کا کردار کیا ہے اور صوفی کیا ہے؟ اچھا، آج کل جتنے بھی لوگ ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور اگر ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، ہم ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ. تو ان لوگوں کے لیے کس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ پیر و مرشد جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ ارشاد الہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو. السلام علیکم جی، میں ہوں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے. ہمارے اس پلیٹ فارم کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم مختلف شخصیات کے ساتھ اپنا پوڈ کاسٹ کر کے خیر کی اور مثبت بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. ہمارا کام منوانا نہیں ہے، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے. تو آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ولی عہد جانشین دربار عالیہ چشتیہ نظامیہ الملنگیہ اکاڑا شریف سے، اور ان کے ساتھ ساتھ چیئرمین الملنگیہ اسلامک ریسرچ کونسل پاکستان جناب پیر خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو خوش آمدید ہے جی آپ کا ہمارے پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا. بس یہ آپ کی محبت کہ آپ نے یاد فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اچھا، میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میری جاننے کی جستجو ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا روحانی سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو سلسلہ طریقت ہے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جی، ان سے منسوب ہے. اور ہمارے سلسلے کے جو بڑے بزرگ ہیں جن کا دربار شریف اکاڑا میں ہے، جی، حضرت سیدنا خواجہ محمد دین شاہ چشتی نظامی المعروف حضور ملنگی بابا اولیاء. جی. تو 1960 میں آپ اکاڑا تشریف لائے. تو اس آستانے کی جو تاریخ ہے یہ کوئی گزشتہ 70 سال سے، جیسے سلسلہ ملنگیہ جو ہے یہ 100 سال کی تاریخ پر پھیلا ہوا ہے، کراچی سے لے کر پشاور تک، اور بنگلہ دیش، انڈیا، بیرونی ممالک، یورپ و امریکہ تک پھیلا ہوا. ہاں جی. اس سلسلے کی شاخیں، آستانے، روحانی مراکز مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں قائم ہیں. خلفاء مریدین کی جو ہے وہ تعداد وسیع ہے، اپنا وہ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا پچھلے 35 سال سے یہ میگزین جو ہے وہ شائع ہوتا ہے، اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ جی، یہ ماہنامہ الملنگیہ اکاڑا، جی، یہ گزشتہ 35 سال سے شائع ہو رہا ہے اکاڑا سے، جو حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہے. اس کے اندر قرآن، حدیث، سیرت النبی، تصوف، روحانیت، ہر وہ چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے جس کی ایک مسلمان کو ضرورت ہے. جی. روحانی وظائف اور احکام شریعت، سیرت صحابہ، سیرت اولیاء کرام، ہر چیز جو ہے اس کے اندر شائع ہوتی ہے. اور الحمدللہ اس کا جو ورک ہے وہ گزشتہ 35 سال سے جاری ہے. لاکھوں مسلمان اس کے ذریعے صراط مستقیم پہ الحمدللہ گامزن ہو چکے ہیں. تو مقصد اس کا یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ قرآن و حدیث کی طرف آئے، صراط مستقیم کی طرف آئے، اور اپنے زندگی میں جو عشق الہی، عشق رسول، ہاں جی، یہ پیدا کر کے کامیاب ہو سکے. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی، ارشاد الہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک ہم نے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. بے شک. تو جنات اور انسانوں کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہے یہ اللہ کی عبادت. اور عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور ہر اس کام سے رک جانا جس سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ عبادت کا مفہوم ہے. اس کے اوپر اگر انسان چلے گا، ہاں جی، کامیابی ہے اس کی یقینی ہو جائے گی. اچھا، قرآن و حدیث کی موجودگی میں
تصوف کیوں ضروری ہے؟ جی، قرآن اور حدیث جو ہیں یہ تعلیمات ہیں، تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اور تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی شعبے میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. رہنمائی کے بغیر کوئی کام نہیں ہم کر سکتے. بالکل ایسے ہی. کوئی سرجن بنتا ہے تو پہلے وہ کسی سینئر سرجن کے ماتحت آپریشن کرتا ہوا پہلے دیکھے گا. بالکل. حالانکہ اس نے سارا کچھ پڑھ لیا سرجری میں، لیکن وہ خود نہیں شروع کرے گا، پریکٹیکلی پہلے دیکھے گا. اسی طرح کوئی اگر لاء کر لیتا ہے تو وہ وکالت نہیں شروع کر سکتا، اسے لائسنس نہیں ملتا جب تک کہ کسی سینئر وکیل کے زیر نگرانی کام نہ کرے. یہ دنیا کے علوم جو ہیں اس جو زون ہے، پیریڈ زون ہے، اسے گزرنا پڑتا ہے. جو تربیت ہے، ٹریننگ جو ہے، صحبت ہے، یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں ضروری ہے. ڈرائیور کو بننا چاہتا ہے تو وہ پہلے ڈرائیونگ سیکھے گا. کتنی بھی مہنگی گاڑی ہو، 1 کروڑ کی گاڑی بھی ہو، اگر وہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے خود ڈرائیونگ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنا بھی نقصان ہوگا، گاڑی کا بھی نقصان ہوگا. تو سیم لائک انسان جو ہے یہ بھی ایک گاڑی ہے، اس کو چلانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. اچھا، آج کل کے معاشرے میں تصوف کو بڑا ہی غلط لیا جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو صوفیزم ہے وہ بالکل عام سی چیز ہے اور ہر دوسرا بندہ اٹھ کے اپنے آپ کو صوفی ڈکلیئر کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اصل معنوں میں تصوف کا کردار کیا ہے اور صوفی کیا ہے؟ صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی سے مراد ہے قرآن و سنت پر عمل کر کے جس نے اپنی صفائی قلب و باطن، قلبی اور باطنی صفائی جس نے کر لی، تو اس کو تزکیہ نفس حاصل ہو گیا. اس کو صوفی بھی کہا جاتا ہے. قرآن پاک اس کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے. متقین بھی کہا گیا ہے، صالحین بھی کہا گیا، اولیاء اللہ بھی کہا گیا قرآن مجید کے اندر. تو اسی طرح صدیقین کے الفاظ بھی آئے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ جس نے اپنی اصلاح کر لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کو صحابہ کرام کہا جاتا تھا. نہ اس وقت مفسرین ہوتے تھے، نہ محدثین ہوتے تھے، نہ قاری تھے، نہ مفتی تھے، نہ حافظ تھے. اس وقت صرف لفظ تھا صحابہ. اس کے بعد پھر علوم کی درجہ بندیاں ہوتی گئیں. جس نے علم قرآن پر کام کیا وہ مفسرین کہلائے، جنہوں نے حدیث پر کام کیا وہ محدث بن گئے، جنہوں نے اسلام کے باطنی شعبے پر کام کیا وہ کہلائے صوفیہ. اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے وہ اب بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کو خود تربیت دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے. وہ جو 313 اس کی تعداد آئی ہے. کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی فرماتے ہیں. تو وہ صفائی قلب و باطن والے لوگ جو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر حضور کی زیر نگرانی ظاہری اور باطنی علوم حاصل کر رہے تھے، دین سیکھ رہے تھے، دین کا ظاہر بھی، دین کا باطن بھی. تو اصحاب صفا ان کو کہتے ہیں. تو وہ صوفیہ کے سلسلے یہ وہاں سے چلے ہیں. صوفیہ کا پہلا گروہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زیر تربیت تیار کیا اور یہ آج تک چلے آ رہے ہیں. مختلف ناموں سے سلاسل ہیں. سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، جنیدیہ ہو، قلندریہ ہو، اویسیہ. انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق 200 روحانی سلاسل پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. سب کا مقصد ایک ہی ہے. لائنیں مختلف ہیں، جنکشن جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے. یہ سب حضور کے فیضان کی کرنیں ہیں. انداز مختلف ہیں، مقصد جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہے. اچھا، موجودہ دور میں قلبی اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر گھر میں ہر دوسرا بندہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے. تو اس چیزوں سے کیسے نکلنا چاہیے اور روحانی سکون بیسیکلی لینا کیسے چاہیے؟ ارشاد الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے فکر میں ہے. تو جب انسان جو ہے وہ اس طرف آئے گا، ذکر و فکر کی طرف، یہ عمل کی طرف، قرآن و سنت کی تعلیمات پر، تو وہ پرسکون ہوتا چلا جائے گا. اصل بات یہاں پہ عمل کرنا ہے. عمل کرنا. ہاں جی، عمل ضروری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل نہیں کریں گے تو جہنم نہیں ملے گی.
جہنم چاہیے تو جہنم والے عمل کرنے پڑیں گے، جنت چاہیے تو وہ والے عمل کرنے پڑیں گے، عمل دونوں کے لیے شرط ہے. ہاں جی. تو یہ جو بے ڈپریشن میں سکونی، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ جو انتشار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، روحانیت سے دوری ہے. روحانیت وہ راستہ ہے جو نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کا راستہ ہے. روحانی ذریعے سے ہی اللہ کے پیغامات آتے تھے. وحی و الہام کا جو معاملہ ہے یہ اندر کی دنیا ہے. حضور کے قلب اطہر پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام قرآن کو نازل کرتے تھے. ظاہر میں لوگوں کو فرشتے نظر نہیں آتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا اندرونی معاملہ تھا. تو باطن جو ہے یہ بھی بے حد ضروری ہے. باطن سے نکل کر قرآن ظاہر میں آیا. تو جتنا انسان دین کی طرف متوجہ ہوگا، عمل کرے گا. نماز جو ہے یہ مومن کی معراج کہا گیا، الصلاۃ معراج المومنین. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب ہم نماز کی طرف آئیں گے تو پرسکون ہونا شروع ہو جائیں گے. انسان کا جو ذہن ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، دنیاوی خیالات جو ہیں اس سے ہٹ گئے، تو خود بخود انسان کی روح کے اندر وہ لطافت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ تزکیہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. روح جو ہے وہ مطمئن اور پرسکون ہو جاتی ہے. روح بے چین ہے. ہاں جی. انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم اور ایک روح. ہم جسم کے تقاضوں کی طرف لگے ہوئے ہیں. ہاں جی. جسم کو کھلانا ہے، جسم کو پہنانا ہے، جسم کے لیے اے سی چاہیے، گاڑی چاہیے، کوٹھیاں چاہیے، پیسے، یہ جسم کے تقاضے. لیکن اس کے اندر جو اصل انسان بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، وہ روح ہے، وہ اللہ کا امر ہے. بولے روح و امر ربی کے فرما دیجیے اے نبی. لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، کہو بتائیں کہ یہ میرے رب کا امر ہے. تو یہ اللہ کا نور ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو اللہ اتنا قریب ہے، صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ سے دوستی کرنے کا ارادہ کریں. اللہ فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. تو پہلا قدم بندے نے اٹھانا. تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. اللہ تیار کھڑا ہے، لیکن قدم پہلا بندے نے اٹھانا ہے. یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. ہاں جی. کچھ ہم دیں گے تو کچھ لیں گے، ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا دروازہ یہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا، آج کل جتنے بھی لوگ ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور اگر ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، ہم ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ. تو ان لوگوں کے لیے کس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ نہیں، کسی کو اگر ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ مطلب آگے سے ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں یا روڈ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا میرے ساتھ جو تعلق ہے وہ میں دیکھ لوں گا، آپ اپنا دیکھیں. تو ان لوگوں کے لیے ہمیں رائے عمل جو ہے وہ شائستگی، اخلاقیات، محبت سے، پیار سے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. یہ آپ کی محبت، آپ کا اخلاق، آپ کی نرمی ہے جو لوگوں کو آپ کے قریب لا رہی ہے. تو سمجھ لیں یہ ایک قانون بن گیا. یہ قرآن پاک میں بھی ڈسکس ہو گیا. ہاں جی. کہ یہ جو شائستگی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ دعوت کا عمل جو ہے نا، یہ دینا جو ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے، ولیوں کا طریقہ ہے. عارفین، کاملین، صوفیاء، انبیاء سب نے اسی پر عمل کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضور کی رحمت ہی برسی ہے جو ساری دنیا ان کی دیوانی ہو گئی. ہاں جی. وہ رحمت کا فیضان ہی تو تھا نا، کہ لوگ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو گئے. ماں باپ ان کے اوپر قربان کر رہے ہیں، ان کا تھوک چاٹ رہے ہیں، ان کے وضو کا پانی پی رہے ہیں. یہ وہ محبت کا اثر تھا. تو یہی محبتیں ہمیں اللہ والوں کے پاس نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں. اسی لیے کشاں لوگ ان کے سلسلوں کے اندر آتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں. اور ان کی نگاہ کیمیا سے، ان کی محبتوں سے یہ بر صغیر جو کفرستان تھا اسلام کا گہوارہ بن گیا. یہاں رسول پاک نہیں آئے، نہ صحابہ آئے. تاریخ ہندوستان ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر اسلام کی تعلیمات کا جو سہرا ہے یہ صوفیاء اکرام اولیاء اللہ کے ساتھ. ان کی محنتوں کاوشوں سے یہ اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، لاکھوں مسجدیں آباد ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان بنا کر اسلام کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیا. بہت بڑا کریڈٹ ہے ان اولیاء کرام کو.
کیوں کہ یہ دین کی روح سے واقف تھے، دین کی اصل فلسفی کو جانتے تھے. دین تلواروں سے نہیں پھیلا، دین محبتوں سے پھیلا، عمل سے پھیلا. بالکل. اور یہ عمل کا نمونہ بن کے دیکھیں، جو لوگ قائل ہوتے ہیں نا وہ بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. ہاں جی. ایسے کوئی کلمہ نہیں پڑھ لیتا، کسی کے نظریات کو قبول نہیں کر لیتا. وہ پہلے ان کا ظاہر دیکھتے ہیں، ان کے عمل، طور طریقے، ان کا طرز عمل، پھر جا کر ہی کوئی کسی کا گرویدہ ہوتا ہے. موجودہ دور میں جو سیرت النبی ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے؟ جی، ارشاد الہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. یعنی اس سے اچھا رول ماڈل کوئی ہو نہیں سکتا. اس پر اگر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. کوئی وجہ ہی نہیں کہ کامیاب نہ ہو. ہاں جی. جنہوں نے حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی انہی کو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ. غوث، قطب، ابدال، صوفی، مجذوب، قلندر، یہ اہل اللہ جتنی بھی ہستیاں ہیں یہ سارے رسول پاک کے سیرت النبی پہ عمل کرنے والے لوگ تھے. اور حضرت بایزید بستامی ہوں، جنید بغدادی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہوں، حضرت مجدد الفسانی ہوں، ابو الحسن خرقانی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، لال شہباز قلندر ہوں. نام بے شمار ہیں کہ نام لیتے رہیں تو نام ہی نہیں ختم ہوتے. ہزاروں نام ہیں. اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ہے اور یہ تمام سلاسل جو ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے. یہ شجرے جو ہیں یہ اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کڑی در کڑی جو ہے ان کا تعلق رسول پاک کے ہاتھوں میں ہے. سب کا جو ہے ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. ان کے بعد آگے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، انہی سے پھر آگے یہ چلتے چلتے کڑی در کڑی آج تک جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گے. جس طرح آپ نے یہ سارے نام جو ہے ولیوں کے مجھے گنوائے ہیں، تو بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی جانتے ہیں ان ناموں سے. جو اصل چیز ہے جس میں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، لوگ تنقید کرتے ہیں نا اس پہ، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کیا جو ولی تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ قرآن و حدیث کی جو روشنی ہے یا نبی کریم کی جو زندگی جیسے گزری ہے ان کے ہی اکارڈنگ ان کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اور ویسے ہی گزارنی چاہیے، یا کہ جو ولی اللہ جو بھی ہے وہ دین سے ہٹ کر اگر ہمیں کوئی بات کہتا ہے یا کوئی حکم کہتا ہے تو ان کے جو مریدین ہیں ان کو وہ ماننا چاہیے؟ بالکل نہیں. قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو بھی بات کی جائے گی جو خلاف شرع ہوگی وہ قابل عمل نہیں ہے، سبحان اللہ، قابل تقلید نہیں. تصوف بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کے تانے بانے شاخیں جڑیں قرآن مجید سے پھوٹتی ہوں. تصوف سارا قرآن کے اندر سے نکلا ہے. تصوف کو غیر اسلامی چیز نہیں ہے. صفائے قلب و باطن یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے. الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تقوی تقوی تقوی، متقین تتقون تفلحون مفلحون کی تکرار ہے. تو یہ جو چیز ہے قرآن اور اسلام جس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تصوف کا شعبہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. کیا بات، اندر کی صفائی، اندر کے گند بلا کو باہر نکالنا، یہی اسلام چاہتا ہے، یہی تصوف چاہتا ہے. سبحان اللہ. حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغل خوریاں، منافقت، اناپرستیاں، اس کو ڈسکس کر رہا ہے قرآن پاک. جی جی، من شر حاسد اذا حسد. اب یہ وہ روحانی بیماری ہے، یہ جسمانی نہیں ہے. وہ جسمانی کے تو ایکس رے ہو جاتی ہیں، ہاں جی، ای سی جی ہو جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہو جاتی ہے، رپورٹیں آ جاتی ہیں. یہ روح کو لگتی ہیں بیماریاں، قلبی بیماریاں ہیں جو اندر ہیں. تو اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس میں حسد موجود ہے وہ اس کی نیکیوں کو ایسے جلا دے گا جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو. اب حسد جو ہے یہ اندر لگتی ہے سینے میں یہ آگ. تو وہ من شر حاسد اذا حسد، یا اللہ میرے حسد سے دوسروں کو بچا، دوسروں کے حسد سے مجھے بچا. یہ روحانی بیماری ہے جو شیطان کی طرف سے. تو صحابہ کرام حسد نہیں کرتے تھے، رشک کرتے تھے، دوسرے کی ترقی دیکھ کے خوش ہوتے تھے کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. جیسے انگلش میں جیلسی کہتے ہیں، یہ اس کا عمل بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ خطرناک چیز ہے. ہماری عبادتوں کو، نمازوں، روزوں، حجوں، نوافل کو، نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حسد ہی کافی ہے. نیکیوں کے پٹرول پمپ کو حسد کی ایک تیلی تباہ و برباد کر سکتی ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. تو تصوف جو ہے یہ سارا اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا شعبہ ہے.
تصوف کا جہالت سے کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ. یہ تصوف اصل میں صاحب بصیرت لوگ تھے سارے اولیاء، سارے اپنے زمانے کے پی ایچ ڈی تھے، علامہ تھے. اپنے زمانے امام غزالی کا نام دیکھے، حجت الاسلام عالم تھے، فاضل. یعنی غیر جو مسلم ہیں، کرسچن ہیں، جو مستشرقین ہیں، ہاں جی، مفکرین ہو گئے ہیں، ریسرچ اسکالر ہو گئے ہیں غیر مسلم، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ امام غزالی جو ہیں یہ فلسفہ یونان کے لیے اسلام کے صوفی بزرگ امام غزالی یہ جلاد اعظم ثابت ہوئے. ان کی کیمیائے سعادت اور ان کی جو ہے وہ احیاء العلوم 700-800 سال سے صدیاں گزر گئی، دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے. حضرت داتا گنج بخش کشف المحجوب ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے اسے مرشد کامل مل جائے. اسی طرح رسالہ قشیریہ ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف ہے. یہ دیکھیے صاحب تصنیف بزرگ ہیں، سارے سب نے کتابیں تصنیف کی ہیں، اپنی اپنی کتابوں کے رائٹر ہیں، آتھر ہیں. تو مثنوی مولانا روم دیکھیں، مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مثنوی کو فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کہا گیا کہ قرآن کے 6666 آیات کریمہ ہیں اور مثنوی شریف کے 6666 اشعار ہیں. تو یہ مولانا جلال الدین رومی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں پاکستان، یہ اس کا تصور دینے والی جو شخصیت ہے وہ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال حکیم الامت جنہیں کہا جاتا ہے. وہ پیر و مرشد تسلیم کرتے مولانا روم کو، جگہ جگہ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، جاوید نامہ، ارمغان حجاز، اسرار خودی، رموز بے خودی، یہ آپ پڑھ کے دیکھیں اقبالیات. وہ جگہ جگہ اپنے پیر و مرشد کا ذکر کرتے ہیں کہ پیر رومی خاکرا اکسیر کرد، میرے پیر رومی نے مجھے مٹی سے سونا بنا دی، پیر رومی مرشد روشن ضمیر. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اب علامہ اقبال اور مولانا روم کے درمیان 700 سال کا فرق ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ روحانیت کا فیضان جو ہے اس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، یہ ٹائم اینڈ سپیس کی حدود سے باہر کی دنیا ہے. اور یہ روحانیت کے جو سلاسل ہیں یہ آج تک ان کا موجود ہونا 1400 سالوں سے 1450 سال سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی سچائیاں ضرور موجود ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے جڑے ہوئے. کیوں کہ ان کے پاس محبت کے علاوہ نفرت نہیں ملتی. اپنا ہے، بیگانہ ہے، نہ فرقوں کی بات نہ نفرتوں کی بات، وہاں صرف پیغام محبت ہے. کوئی بھی آئے تو اسے جی دسترخوان سب کے لیے حاضر ہے کہ اسے لنگر شریف کھلایا جائے، محبت کا درس دیتے ہیں. وہ نہیں پوچھتے تیرا مذہب کیا ہے، تیرا فرقہ کیا ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ قابل احترام ہے، اس کو اللہ نے حضرت انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے. اور یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو احسن ترین انداز میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر گھٹیا ترین درجوں میں اسے گرا دیا. تو وہ یہ پھنس گیا نفس اور شیطان کے چکروں میں. جب یہ اس سے نکلے گا تو اپنی اصل سے واقف ہو جائے گا. جب اسے وقوف حاصل ہو جائے گا تو یہ عرفان ذات کی طرف جائے گا. تو اللہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے نفس کو پہچانا، تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو رب کی پہچان نہیں ہو سکتی بغیر اپنی پہچان، کیونکہ اپنی پہچان جو ہے وہ ہے نا الف آپ کو سمجھ پہ آ رہے ایسی اور عبادت نہیں، اپنی آپ کتاب پڑھو تم ایسی اور تلاوت نہیں، نفس اپنے پر حاکم ہونا ایسی اور شجاعت نہیں، دوسروں کو حق کا راہ بتلانا ایسی اور سخاوت نہیں. تو اولیاء کرام کے پاس تو علم و عرفان کی دولت ہے. جہاں جہالت کی باتیں ہیں ان چیزوں نے خانقاہی نظام کو جو ہے وہ بدنامی دی ہے، لیکن حقیقتاً اگر دیکھیں ہم 1400 سال سے تو وہ معیار قرآن و سنت ہی. مسالک کے درمیان اتحاد کو کیسے پیدا کیا جائے؟ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں مختلف جو ہے وہ فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں. تو اس کو جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا آپس میں اتحاد کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے؟ ارشاد الہی ہے
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ بے شک۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو واضح ایک طریقہ بتا دیا۔ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ تفرقے بازی نہیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، سب ون پوائنٹ ایجنڈا قرآن مجید، اس کی تعلیمات کو تھام لیں اور پیار محبت کے ساتھ چلتے رہیں تو پھر ہی اتحاد امت ممکن ہے۔ تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں آج کل، جیسے کوئی کہتے ہیں کہ میں فلاں فرقے سے ہوں، میں فلاں سے فرقے سے ہوں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو سورج ہے وہ ہمارے گھر کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے، دوسرے کی گھر کی کھڑکی سے سورج نظر نہیں آتا۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے وہ بیان کیا ہے نا کہ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے یہ مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کیا بات۔ تو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ تو یہ اتفاق محبت، یہ جو ہے نا باہمی یگانگت، یہ بے حد ضروری ہے۔ اس سے تفرقہ بازی، فرقہ بندیوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب نفرتیں بہت ہو چکی، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، 5 ہی نمازیں سب پڑھتے ہیں، 30 ہی روزے رکھتے ہیں رمضان شریف کے۔ تو اختلاف جو ہے وہ فروعی ہیں، چند چھوٹے چھوٹے، ان کو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے، اصولوں کے اوپر رہنا چاہیے۔ اصولوں پر سب متفق ہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ تو احترام انسانیت، اخلاقیات، اور اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، محبت کو فروغ دینا چاہیے، یہی دین کا اصل مقصد ہے، اور نفرت کو ختم کرنا چاہیے۔ اچھا، پچھلے 14 سال سے آپ کا جو الملنگیہ چشتیہ نظامیہ اوکاڑا شریف میں جو مزار ہے، وہاں پر درس روحانیت جو ہے نا اس کی تعلیمات دی جاتی ہے، تو اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ جی، دربار عالیہ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ اوکاڑا میں گزشتہ 14 سال سے درس روحانیت کے نام سے پلیٹ فارم یہ جاری ہے۔ ہاں جی۔ تو یہ درس روحانیت برائے انسانیت، درس روحانیت انسانیت کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے ایک پروگرام، ایک اصلاحی جو تربیتی جو درس ہوتا ہے، ہاں جی ہاں جی، اس کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کی جو 1400 سال کی تاریخ ہے، چھپے ہوئے جو راز ہیں، جو حقیقتیں ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، لوگوں کو فرقہ بندیوں سے، نفرتوں سے، تنگ نظریوں سے نکالا جائے۔ چینج آف تھاٹ، درس روحانیت اصل میں سوچ کی تبدیلی کا پروگرام ہے۔ چینج آف تھاٹ، سوچ کی تبدیلی سے انسان بدل جاتا ہے۔ نبیوں پیغمبروں نے کیا کیا؟ انسانوں کی سوچ کو بدلا تو معاشرے بدل گئے۔ واہ۔ اور یہی مشن ہے، الحمدللہ اس میں ہزاروں لوگوں تک پیغام پہنچا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر بھی الملنگیہ چینل چل رہا ہے گزشتہ 15 سال سے، اس کے ذریعے بھی پیغام پہنچ رہا ہے، فیس بک کے اوپر بھی۔ اور یہ جو درس روحانیت کی بیسک ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان جو ہے اپنے اللہ کا جو ہے وہ عرفان حاصل کرے، قرب الہی حاصل کرے، تزکیہ نفس کے راستے پر چلے۔ اور تزکیہ نفس کے راستے پر چلنے کے لیے اگر اسے کوئی مشکلات ہیں، کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ اندرون پاکستان، بیرون ممالک سے اس کے ذریعے مستفیض ہو رہے ہیں۔ لیڈیز کے لیے بھی اس کا انتظام ہے۔ حکم ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو، تو رسول پاک کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ پروگرام جاری ہے۔ تو لوگ فون کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں، بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا ڈسکرپشن میں جو آپ کا نمبر ہے وہ ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جو لوگ باہر سے ہیں، جو نہیں آ سکتے، وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آج کل کے دور میں روحانیت کے سلسلے میں جو بدنامی کا باعث ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے اسلاف، اپنے اکابرین جو بزرگان دین تھے، ان کی زندگیوں کے مطابق جو ہے وہ چلنے کی کوشش کریں۔
انہوں نے جس طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سادگی سے محبتوں سے گزاری ہے، تو اسی طرح چلیں تو کامیابی ہوگی اور عزتیں بڑھیں گی۔ اور جہاں بھی کوئی سکم ہے، جاہلانہ باتیں ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت ہی معیار اور کسوٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کو ہم قرآن و حدیث کے ترازو میں تولیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تصوف غیر اسلامی چیز نہیں ہے، تصوف کا مطلب ہے انسان کی اصلاح۔ اسلام انسان کے اندر جو باطن ہے، جو نفس ہے، اس کی جو شرارتیں ہیں، اس کو قابو میں کیسے لانا ہے، ضبط نفس، سیلف کنٹرول کا یہ مشن ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مختلف مکاتب فکر کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کی زمین جو ہے وہ اللہ کی مخلوق اور رہنماؤں سے خالی نہیں ہے۔ بے شک الحمدللہ برصغیر پاک و ہند میں چند علمی خانقاہیں ہیں جہاں علمی کام ہو رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق، صرف چند خانقاہیں ہیں جو ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنی جا سکتی اصلی معنوں میں۔ ہاں الحمدللہ ہماری خانقاہ کا شمار ان علمی خانقاہوں میں ہوتا ہے جس کا کوئی بھی کام چھپا ہوا نہیں، ہر کام چھپا ہوا ہے، پرنٹڈ فارم میں ہے۔ 35 سال کے 35 والیم آنکھوں کے سامنے آپ لائبریری میں آ کے دیکھ سکتے ہیں، پورا ریکارڈ ہے۔ پاکستان کے علماء، مشائخ، محدثین، مفسرین، اسکالر، یونیورسٹیوں، لائبریریوں، سفارت خانوں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ الحمدللہ الملنگیہ کا جو پیغام ہے دنیا میں ہر جگہ پہنچا دیا گیا ہے۔ خطوط بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فائلیں بھری پڑی ہیں ہماری لائبریری میں۔ دربار شریف پر آڈیٹوریم، کانفرنس ہال موجود ہے، اسلامک لائبریری ہے جہاں پر لاکھوں کی لاگت سے ملک بھر سے کتابیں، رسائل، جرائد موصول ہوتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، اور وہ ریسرچ ورک جاری رہتا ہے۔ الملنگیہ ریسرچ کونسل کا پلیٹ فارم جو ہے، کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ درس روحانیت یہ جو ہمارا پروگرام ہے، اس کے جو دروس ہیں، جو لیکچرز ہوئے ہیں، وہ کتابی شکل میں منظر عام پہ شائع ہو چکے ہیں۔ درس روحانیت کتاب موجود ہے، اگر کوئی رہنمائی لینا چاہے وہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ریسرچ ورک ہوا ہے، یہ 850 صفحات کی یہ کتاب ہے تذکرہ خواجہ اظہار اللہ، یہ ہماری لائف کے اوپر جو ہے ریسرچ ورک ہوا تھا۔ اسی طرح فیوزات محمدیہ حضور ملنگی بابا اولیاء کی سوانح حیات ہے، آپ کی جو ہے بچپن سے لے کر وصال تک اور اس سلسلے کی جتنی بھی خدمات ہیں اس کے اندر سارا ان ڈیٹیل ریسرچ ورک موجود ہے۔ تو اسی طرح پھر دربار شریف پر مختلف روحانی محافل، والد صاحب کے مختلف تبلیغی دورے، برطانیہ، مانچسٹر، برمنگم، برلے، نیو یارک، فلوریڈا، مانچسٹر، ادھر ہیوسٹن، شکاگو میں کانفرنس ہوئی تھی، ادھر بھی ابو ظبی، دبئی، شارجہ، سعودی عربیہ، انڈیا کے بیرون ممالک میں بھی الحمدللہ سلسلہ ملنگیہ کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس معاشرے کے لوگوں کو؟ اچھا، ایک بات اس میں رہ گئی کہ صحافتی دنیا میں اکاڑا پریس کلب، جو اس کی میں چیف پیٹرن بھی رہ چکا ہوں، اچھا، وائس پریزیڈنٹ بھی، 25-30 سال جو ہیں اس صحافتی دنیا سے منسلک ہو گئے ہیں۔ تو الحمدللہ صحافت کی دنیا ہو، علم و ادب کا پلیٹ فارم ہو، ریسرچ ورک ہو، یہ محققین کی دنیا ہو، ناشران کتب کی دنیا ہو، کوئی بھی شعبہ کہیں بھی کوئی الملنگیہ کا تعارف جو ہے وہ کہیں بھی محتاج تعارف نہیں ہے، سب نے پذیرائی دی ہے الحمدللہ۔ تو ہر طرف سے خطوط پذیرائی کے آ چکے ہیں، ہر مکتبہ فکر، ہر فرقے نے تسلیم کیا ہے سلسلہ ملنگیہ کی اصلاحی، دینی، روحانی، علمی خدمات کو، خواہ وہ دیوبند فرقہ ہو، مسلک اہل حدیث ہو، مسلک تشیع ہو، اہل سنت ہو، کوئی بھی ہو، سب نے تسلیم کیا ہے کہ انسانیت کی بہتری کے لیے الحمدللہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں۔ جی آخری سوال میرا یہ ہے کہ پیر و مرشد جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ اور اصل معنوں میں جس طرح ایک کوسچن ہے کہ جو پیر ہے وہ جب گزرتا ہے اپنی زندگی میں سے، اس سے پہلے وصیت کرتا ہے یا وہ اپنی گدی جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرتا ہے، تو اس پہ جو اس کا حق ہے وہ بیسیکلی کیا اس کی اولاد میں سے ہی کوئی بندہ آگے آئے گا یا اس کے جو مرید ہیں ان میں سے بھی کوئی بندہ جو ہے وہ گدی نشین بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ تصوف روحانیت جو ہے یہ کوئی میراث نہیں ہے،
یہ خاندانی وراثت نہیں ہوتی. اصل قانون تو یہی ہے کہ جو اس کا اہل ہو وہ وہی اس کے حوالے کیا جاتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری یہ اپنے پیر و مرشد کے رشتہ دار نہیں تھے, یہ ان کے مرید صادق تھے. پیر و مرشد نے جب دیکھا کہ یہ مکمل ہو چکے ہیں تو پھر ان کو خلافت عطا فرما دی. شیخ عبد القادر جیلانی کو خلافت ملی تو وہ ان کے بلڈ ریلیشن نہیں تھے. بابا فرید گنج شکر خواجہ قطب پاک کے جو ہیں وہ مرید تھے. خواجہ قطب الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرید تھے. تو آپ دیکھ لیں ہمارے پورے سلسلہ میں حضور ملنگی بابا اولیاء سرکار سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ نسل در نسل چلا ہو. جو اہل ہوا ہے اسی کو گدی پہ بٹھایا گیا ہے اور گدی جو ہے اسی کے سپرد کی جاتی ہے. یہ جو وراثت اور موروثیت جس کو آپ کہہ رہے ہیں, ملوکیت بنا دیا گیا, اس سے نقصان ہوا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور اگر بٹھا دیا گیا ہے کسی صاحبزادے کو, کسی اپنی اولاد کو, تو ان کو چاہیے کہ اپنے اندر قابلیت پیدا کرے, اپنے آپ کو سنوارے, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے, اپنے آپ کو قرآن و سنت کے تابع کر دیں, تو وہ سونا ہے چمک جائے گا انشاءاللہ. بزرگوں کی اولاد ہیں, اللہ والوں سے نسبت ہے, تو اللہ والوں سے نسبت رکھنے والے جو کتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں. قرآن پاک بتا رہا ہے ہمیں سورہ کاف کے اندر, تو اللہ والوں کی اولاد کو بھی تو اللہ نواز سکتا ہے. بے شک. جی, تو بس یہی ہے کہ محبت جو ہے یہی تصوف اور طریقت کا مشن ہے. اور یہ جتنی نفرتیں بڑھی ہیں, دوریاں پیدا ہوئی ہیں, یہ کم علمی سے ہوا ہے. کہ ممبر و محراب, ہماری مسجدیں, ہمارے دینی جو اجتماعات ہوتے ہیں, وہاں سے محبت کا پیغام دینا ضروری ہے. وہاں سے فرقوں کی بات نہیں ہونی چاہیے. جب سے یہ ہوا ہے اس سے دین کو نقصان ہوا, دین کا نقصان, غیر مسلم جو ہیں ان کو مذاق کا موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اتحاد عطا فرمائے, اتفاق عطا فرمائے, اور عالم اسلام کا بول بالا ہو. تو کوشش ہے ہر مسلمان کو جاری رکھنی چاہیے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, پیروں کے لیے نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. تو اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. آپ کا یہ پلیٹ فارم جو ہے ماشاءاللہ اس کے ذریعے یہ پیغام پہنچے گا اللہ کی مخلوق تک. تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا اور جو مثبت چیزیں ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر آپ نے دی, اور لوگوں تک انشاءاللہ یہ پہنچے گی, اور جو عملی طور پہ جو ہے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اور انشاءاللہ آگے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.